بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی دلچسپ سچی کہانی۔ میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے سعودی عرب بھیج دیا، لیکن وہاں مجھے کوئی کام نہ ملا۔ ادھر میری بیوی 4 دن سے بھوکی سو رہی تھی، مگر میرے پاس اسے بیچنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں رات کو روزہ رسول پر آ جاتا اور روتے روتے وہیں سو جاتا۔ ایک روز 2 عورتیں آئیں اور مجھے 500 ریال دے کر چلی گئیں۔ اب روز ہی ایسے ہونے لگا تھا۔ وہ عورتیں مجھے پیسے دے کر روزہ رسول کی پچھلی سائڈ پر چلی جاتی۔ آج میں ان عورتوں کے پیچھے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ عورتیں تو… میرا نام یاسین ہے۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میرے چچا نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور تھوڑا بہت پڑھا بھی دیا۔ جیسے ہی میں جوان ہوا اور میری نوکری لگی، میرے چچا نے میری شادی کر دی۔ میری بیوی نائلہ بہت نیک تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں اپنی ساری تنخواہ اپنے چچا کو لا کر دیتا تھا، گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتے تھے۔ مگر پھر اچانک سے میری نوکری چلی گئی۔ بڑی مشکل سے 1 ماہ ہی گزرا ہوگا، میری چچی نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے گھر سے چلتا کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ اب میں ان پر بوجھ نہ بنوں۔ میں بیوی کو لے کر اپنے ماموں کے گھر آ گیا۔ میرے ماموں مجھے اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تب میرے ماموں ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ ان کے چپ ہو جانے سے میں سمجھ گیا کہ وہ بھی زیادہ دن ہم کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ میری بیوی سادہ سی اور ایک گھریلو عورت تھی۔ میں نے روزگار کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میری تعلیم کم تھی، اس لیے مجھے کوئی جاب ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بے روزگاری میں دھکے کھا کر 5-6 ماہ ایسے ہی ضائع کر دیے۔ ماموں مامی ہم دونوں کو مفت میں کھلانے اور رہائش دینے پر تنگ ہونے لگے تھے۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں وہاں سے نکال ہی نہ دیا جائے۔ ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ میں ان پیسوں سے سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی کام مل جائے گا۔ میں بیوی کی کوششوں سے سعودیہ آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے نوکری مل جائے گی، مگر جہاں بھی وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا، یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی۔ نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نوکری کی تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں روزہ رسول پر چلا گیا۔ سارا دن وہاں پر بیٹھ کر میں نے گزار دیا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ سارا دن میں وہاں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بھلا دیا اور نوکری کی تلاش جاری رکھی۔ اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے روکٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے قیام کیے آج 10واں روز تھا۔ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے آتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہوا۔ مجھے یہ احساس بری طرح چبھتا تھا، جیسے بہت قریب کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر دن ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا تو میں تنگ آ گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آتے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے دیکھتا۔ انہی دنوں مجھے وہاں پر ایک نیک آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں سارا دن عبادت کرتا رہتا ہوں، رات کو یہیں ایک طرف سو جاتا ہوں، کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہیں، اور کمانے کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایک انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمندگی اور افسردگی سے سر جھکا گیا۔ میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی کہانی سنائی۔ میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر رہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے ہی مسکرا کر میرا کندھا تھپکوایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر یاد رکھو اب تمہارے لیے یہاں من و سلوہ بھی نہیں اترنے والا ہے۔ تم یہاں سکون سے پڑے ہو، مگر تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی اس کا کوئی نہیں سوچا، اور تمہاری منتظر ہوگی، اسے وہاں بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کا واحد سہارا تم ہو، اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ کے ہو۔ مجھے اس مرد نے سمجھایا تھا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے مجھے محنت کرنی چاہیے۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھیں، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں،
آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یقیناً یہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بے مشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے ایک حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چارپائی بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے۔ مجھ پر پانی کی بچھار بھی ہو رہی تھی، مگر میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کی بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح کھٹک گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ آج کل جیسے حالات واقعات دیکھ کر اور سن کر اس کے بعد مجھے کچھ زیادہ ڈر محسوس ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر پڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹ آئیں گے اور میرے لیے ناشتہ کچن میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا خراب ہو رہا ہو۔ میں فوراً اس گھر سے نکلا اور روضہ رسول پر پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا اور سوچتا رہا کہ آخر کار ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور رات کو میں اپنے کمرے میں کیسے پہنچ گیا تھا۔ میں 2 دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا جسے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کو برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم سب ایمرجنسی میں ہسپتال چلے گئے تھے۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا، جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی کر چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میں میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو بھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا جب وہ میرے جواب دینے پر اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیرت زدہ انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دے کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں
کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لوارث سمجھ کر اتنے پیسے بھی پکڑا دیے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت ہے اور بن مانگے مجھے ملے تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا، مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہیں یا کچھ کہنا چاہیں گی۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال کی نوٹ دے کر چلی گئیں۔ میں اب بہت حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بلا وجہ نہیں پالتا ہے اور نہ ہی کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان 2 دنوں پر ہی نہیں رکا بلکہ ایسا لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتیں اور مجھے 100 ریال پکڑا کر چلی جاتیں۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بوکھلایا ہوا تھا، سب لوگوں سے پوچھنے لگا مگر مجھے سب ہی ایک ہی جواب ملا جسے سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی بار بار چیک کر چکا تھا، وہ اصلی نوٹ تھے۔ میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بہانے سے ایک طرف جا چھپا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی تھیں۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑی۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ رقم ہوا نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا مگر ایسے ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بدنصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزہ رسول پر رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بیچ دیا اور فون کر کے اس کی حریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسہ میں 2 عجیب عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر روز نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ شاید وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود خود ان انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بے وقوفیوں پر اکسا دیتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، وہاں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ۔ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کر دور رک گئیں اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا
کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو کیا جھٹکا پہنچانے والی تھی۔ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچیں اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ کے جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں روضہ رسول کی پچھلی سائڈ پر جا کر تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بدستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑیوں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھیں۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں عورتیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ ہی رہی۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھیں۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا، مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جب وہی جھاڑیاں آئیں، ان کی جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یکدم ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بری ہو گئی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نہ ڈال بیٹھے ہوئے شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا، مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر جانے لگی تو میں ہی ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کچھ دور رکیں تو میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپ کپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں، نہ ہی میری مدد کریں۔ میں ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا ہی خیال کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے وجود پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں کہ میں حیرت زدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں تھیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھیں جو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روضہ رسول کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتی ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ مجھے جو نظریں خود ہر وقت محسوس ہوتی رہتی تھیں وہ ان کی تھیں اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے وہ نیک آدمی وہاں پر لے گیا تھا۔ وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ ان اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی نہیں جاگا تھا، جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں ان کی مدد سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 500 ریال دینے لگی۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والوں سے پوچھا تو وہ سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے ایسی کوئی عورتیں نہیں دیکھی تھیں جو میرے پاس آتی ہوں۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے ہی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلوا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی۔
اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے اس نیک مرد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک اچھی جگہ پر نوکری بھی ڈھونڈ دی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں۔ ہم دونوں نے بے شمار عمرے اور حج کر لیے ہیں۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔